تمہاری ساری دنیا الٹ پلٹ گئی ہے اور اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ کیا پتہ رب نے اسے اسی لیے الٹ پلٹ دیا ہو تاکہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ کیا پتہ وہ تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہو۔ اللہ سے بہتر پلان کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس پھر کیسی مایوسی جب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسی مایوسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ سنبھال لے گا تو آپ کیوں اتنے مایوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو مایوس ہو جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکل حالات ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ وقت کا کام جو ہے گزر جانا ہے تو وہ گزر ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ مشکل بھی وقت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہر چیز واضح کر دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہمارے پاس آئی ہے تو یہ مشکل یوں ہی ہمارے اوپر آ گئی، یہ حالات یوں ہی ہمارے اوپر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حقیقت ہمارے اوپر واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ ان مرحلوں میں ہمارے سامنے جو آیات آتی ہیں یا ہمارے سامنے جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں ہمیں بار بار تسلی دیتا ہے کہ تم گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں تسلی دے رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشکل کے بعد کشادگی ہے۔ تو ہم کیوں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں؟ آسانی بہت قریب ہوتی ہے، بس کچھ ہی وقت جو ہے مشکل زندگی ہمارے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، ہم مشکل حالاتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری زندگی، جو پچھلی زندگی مشکل حالات سے پہلے تھی کہ وہ سب اچھی رکھی تھی، تو کیوں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ سے مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ ہمیں یہ تسلی ہونا چاہیے ہمارے دل کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سنبھال لے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے مشکل راستوں سے آسانی نکال دے گا۔ جتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جائیں، آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے ہی سہارا لینا ہے، استغفار کے ذریعے سہارا لینا ہے، کیونکہ نماز اور صبر ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی اور سے مدد کی امید نہیں رکھنا، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور صبر سکھاتا ہے، صبر آپ کو توکل سکھاتا ہے۔ جب تک آپ صبر نہیں کریں گے تو اللہ پر آپ کو کیسے یقین ہوگا، کیسے توکل کرنا آپ کو آئے گا، کیسے آپ سیکھیں گے؟ ایسا توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر جہاں سے ساری امیدیں ختم ہو جائیں، لیکن پھر بھی آپ کا جو توکل ہو کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے نکالے گا۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، دعا کے ذریعے مدد حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ذکر مطلب استغفر اللہ، درود شریف اور لا حول ولا قوت، ان سب چیزوں کے ذکر کرنا شروع کر دو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 درود ابراہیم کی میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، تو اس کو آپ دھیان کے ساتھ ضرور سنیے گا۔ فرسٹ میریکل اسٹوری میں لکھا ہے، درود شریف کی میریکل اسٹوری میں لکھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں میڈیکل اسکول کے اپنے فائنل امتحانات میں سے ایک میں فیل ہو گئی اور دوبارہ پیپر دینا پڑا۔ اگر میں دوسری بار امتحان میں اگر فیل ہو جاتی ہوں تو مجھے اگلی کلاس میں ترقی نہیں مل پاتی تھی اور مجھے پورا تعلیمی سال دہرانا پڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنے امتحانات سے ایک ہفتہ پہلے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ میں دن میں پڑھتی تھی اور پھر ساری رات بھی پڑھتی تھی اور تقریباً 4 گھنٹے سوتی تھی۔ ایک جمعے کو اپنے امتحانات سے تقریباً 2 دن پہلے میں نے صبح 10 بجے سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں عشاء سے پہلے تک جاگ رہی تھی۔ میں تھوڑا سوئی، پھر بیدار ہوئی اور درود پڑھ رہی تھی۔ ہفتے کے دن میرا ایک دوست نے مجھے ماضی کے امتحانات کے جو پیپر کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا جس نے وہ مجھے بھیجا تھا۔ جب میں پیپر دینے اپنے امتحانات میں بیٹھا تو میرے دوست نے جو مجھے پیپر بھیجا تھا بالکل وہی پیپر تھا، جس کا ٹیسٹ تھا، وہی سوالات دہرائے گئے اور میں نے اپنا امتحان پاس کر لیا کیونکہ مجھے ہر سوال کا صحیح جواب معلوم تھا۔ میں اسے اتفاق نہیں کہہ سکتا، بس اللہ نے کیا ہے اور درود کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے۔ چلیں اب میں آپ کو سیکنڈ میڈیکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں درود شریف کی۔
انہوں نے لکھا ہے، میں ایک دفعہ شدید ڈپریشن میں تھی جس میں نے اپنی زندگی کا ایک بدترین فیصلہ لیا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ میرے والد چاہتے تھے یہ ایسا ہو۔ میں ان کی بات کے خلاف جانے سے قاصر تھا، اور وہ دن میری زندگی کا خوفناک دن تھے۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، اور پھر میں نے درود ابراہیمی کا ذکر کرنا شروع کرا۔ مجھے نہ کہنے کی ہمت ملی، اور الحمدللہ میرے لیے سب کچھ ہموار ہو گیا۔ اس دن سے میں نے درود ابراہیم پر پختہ یقین پیدا کرنا شروع کرا، اور بس دن میں 1000 بار شروع کریں، 500 صبح اور 500 سونے سے پہلے۔ آپ معجزہ دیکھیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تھرڈ میریکل اسٹوری آف درود شریف لکھا ہے، میری پیاری بہنوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ درود ابراہیم میں کوئی معجزہ ہے۔ کچھ دنوں سے میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ اگرچہ میں نے درود ابراہیم کی برکت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن میں ایسا کرنے میں درود شریف پڑھنے میں بہت سستی ہوتی تھی، اور یہ بہت سست تھی۔ ہمیشہ چھوٹی چیز کا انتخاب کرتی تھی، لیکن جب میں نے درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ جو چیزیں یا معاملات میرے لیے مشکل تھے وہ بہت آسان ہو گئے، اور نعمتوں کے ذرائع غیر متوقع طور سے آنے لگے۔ میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی، وہ یہ ہے کہ میں اپنے اخلاص کے درجے کے مطابق برکت حاصل کر رہا ہوں، نہ کہ ان کے نمبروں کے مطابق جو میں پڑھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ گن کر نہیں پڑھتی، اور وہ درود شریف کو وہ بنا گنے پڑھتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی کرنا ہے کہ آپ لوگ اگر تسبیح لے کر آپ لوگ نہیں بیٹھ پاتے، آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ آپ تسبیح لے کر ذکر کریں، تو آپ کیا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں۔ اور درود ابراہیم یا درود شریف، بڑی درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیم ہے، تو آپ اس کو کم سے سٹارٹ کریں۔ آپ ایک دم سوچیں گے کہ میں 1000 بار پڑھ لوں تو بہت مشکل ہو جائے گا، تو کیا کرنا ہے، ایک دن میں 50 سے سٹارٹ کرنا ہے یا 100 سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر دھیرے دھیرے اپنی تعداد بڑھا لیں۔ اور ابھی تو رمضانوں کا وقت چل رہا ہے تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے بہترین وقت ہے، رمضانوں کا جو وقت ہے یہ بہترین وقت ہے اپنی عبادت میں اضافہ کرنے کا۔ اور سب سے زیادہ آپ رمضان میں درود شریف اور استغفار کو ہی بنا لیں، پڑھنے کا معمول بنا لیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو ایزیلی اپنی لائف میں شامل رکھے رہیں۔ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضانوں میں بہت سارے ایسے ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ رمضانوں کے بعد ہمارے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، ہمیں جو بھی ذکر کرنا ہے وہ رمضانوں میں اپنی پابندی کرنی ہے، درود شریف، استغفر اللہ کی، قرآن کی، اور سورہ بقرہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی لائف میں پریشانیاں چل رہی ہیں تو آپ اس چیزوں کو آپ اپنی لائف میں شامل کر لیں۔ رمضانوں کے بعد بھی ایزیلی آپ کے سارے کام انشاءاللہ ہونے لگیں گے، اور آپ گھبرائیں گے نہیں زیادہ تعداد میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں بولتے ہیں کہ مجھے سے پڑھتے نہیں بن رہا، اور ایک ہی میں نے آج کمنٹ پڑھا تھا کہ وہ بول رہی تھی میں استغفار نہیں پڑھ پاتی اور مجھ سے پڑھتے نہیں بنتا۔ تو یہی ہے کہ رمضانوں میں عادت ڈال لیں انشاءاللہ، تو سب کچھ آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔